عادل شاہی دور کے سلاطین کی شاعری، تعارف اور تمہید۔ ان علاقوں میں جن میں کنڑی بولی جاتی تھی عادل شاہی سلطنت کا تسلط تھا۔ اس کے دونوں جانب دو مختلف زبانوں یعنی مراٹھی اور دوسری تیلگو بولنے والے باشندے آباد تھے۔ اس کا بنیاد گزار بادشاہ یوسف عادل شاہ تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کا شہزادہ اور ترکستان سے نقل مکانی کر کے دکن پہنچا تھا۔ اسے بیجاپور کا صوبیدار مقرر کیا گیا۔ بہمنی سلطنت کے کمزور ہونے کے بعد یوسف عادل شاہ نے بیجاپور کو مرکزی مقام کا درجہ دے کر عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت میں جملہ 8 بادشاہ گزرے ہیں، اور ان بادشاہوں کے دور میں دکنی زبان و ادب اور شاعری کے علاوہ فنون لطیفہ کی بھی ترقی ہوئی۔ عادل شاہی دور کا ہر بادشاہ علم و فضل کا قدردان تھا۔ اس کے دربار سے مختلف فنون کے کئی ماہرین اور عالم و فاضل اشخاص وابستہ تھے، جو ایران، عراق، ترکستان اور آذربائیجان سے نقل مکانی کر کے دکن پہنچے تھے۔ اس دور میں صحابہ اکرام بزرگان دین کی خدمات بھی اہمیت کے حامل ہیں، جنہوں نے سارے علاقے میں مذہبی اور روحانی فیوضات کا سلسلہ برقرار رکھا۔ ایسے بزرگوں میں حضرت برہان الدین جانم اور امین الدین علی اعلیٰ کے کارنامے اہمیت کے حامل ہیں۔ عادل شاہی دور میں جس طرح دو بزرگوں کے کارناموں کو اہمیت حاصل ہے، اسی طرح اس دور کے دو بادشاہ شاعر تھے، شعراء کے ساتھ قدر و منزلت سے پیش آتے تھے۔ اس دور کے 8 بادشاہوں میں یوسف عادل شاہ، اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ ثانی، محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی اور سکندر عادل شاہ نے 1490 سے 1626 تک حکومت کی۔ نصیر الدین ہاشمی کی تفصیلات کے مطابق ان 8 بادشاہوں کے دور میں 29 اہم شعراء تھے، جنہوں نے مثنوی، قصیدے، غزل، رباعی، مرثیے اور ریختی میں شہرت حاصل کی۔ ان تمام شعراء نے طویل مثنویاں لکھی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ شاہی شاعری کے علاوہ دیگر فنون کے بھی دلدادہ تھے۔ ابراہیم عادل شاہ کی دکنی میں لکھی ہوئی نورس نامہ کو اردو کی پہلی اور آخری موسیقی پر لکھی جانے والی منظوم کتاب کا درجہ حاصل ہے، جس میں موسیقی کے تال و سر کو شاعری میں پیش کیا گیا ہے۔ اس طرح ابراہیم عادل شاہ سے قبل بیشتر عادل شاہی حکمران فارسی میں شاعری کرتے تھے۔ ابراہیم عادل شاہ نے مقامی زبان یعنی دکنی میں شاعری کی اور موسیقی کی راگ راگنیوں کو شعری پیرائے میں بیان کیا، جس کی اپنی انفرادیت ہے۔ عادل شاہی دور کے شاعروں میں قصیدے کی صنف کو عروج تک پہنچانے اور مرثیے کو اعتبار کا درجہ عطا کرنے کے علاوہ غزل کی صنف کو حسن و عشق کے موضوعات سے مالا مال کرنے میں علی عادل شاہ شاہی کی شاعری کا ایک الگ مقام ہے۔ ان سلاطین نے دکنی شاعری کو رواج دینے کی کوشش کی اور اصناف کی سطح پر فارسی شاعری کا تتبع کیا۔ ان دونوں کی مثنویاں اور دوسری شعری اصناف خیال کی بلندی اور اظہار کی پختگی کے ساتھ ساتھ زبان کی سلاست کی بھی مظہر ہیں۔ دکنی زبان میں استعمال ہونے والے سنسکرت آمیز الفاظ اور ان کی ادائیگی میں دقت کی وجہ سے تفہیم و ترسیل دشوار تھی، جبکہ ابراہیم عادل شاہ ثانی کے مثنوی نورس نامہ اور علی عادل شاہ شاہی کا مرتبہ کلیات شاہی کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دونوں سلاطین نے
اپنی شاعری میں اظہار کی برجستگی اور رواں بحور اور الفاظ کو ترجیح دی۔ اس لیے ان شعراء کے کلام میں دکنی اپنے خاص رنگ میں نظر آتی ہے۔ سبق کا مقصد: اس اکائی کی سماعت کے بعد طلباء سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ عادل شاہی دور کی ادبی و ثقافتی صورتحال کا جائزہ لے سکیں گے، عادل شاہی بادشاہوں کی فنون لطیفہ اور شاعری کی طرف رغبت پر اظہار خیال کر سکیں گے، عادل شاہی بادشاہوں کی سرپرستی میں دکنی شاعری کی ترقی کا جائزہ لے سکیں گے اور عادل شاہی بادشاہوں کی شاعری کی ریاضی خصوصیات بیان کر سکیں گے۔ عادل شاہی سلاطین کی ادب، ثقافت اور موسیقی سے دلچسپی۔ عادل شاہی سلطنت کا بانی یوسف عادل شاہ ترکستان سے دکن منتقل ہوا تھا۔ بادشاہوں کی طرف سے ماہ محرم عید میلاد النبی منانے کی روایت کے فروغ نے مقامی باشندوں کے ساتھ میل ملاپ کے ماحول کو جلا بخشی۔ اس دور میں ہر مذہب کی توسیع ترقی ہوئی۔ عادل شاہی بادشاہوں کی دلچسپی کی وجہ سے ماہ محرم اور 12 وفات کے جلسوں میں مقامی باشندوں کی شرکت کے باعث دکنی کے لیے بھی سازگار ماحول پیدا ہوا۔ ان بادشاہوں کے دور میں دو اہم بزرگان حضرت برہان الدین جانم اور حضرت امین الدین علی اعلیٰ نے شعری اور نثری کارنامے انجام دینے کے علاوہ دینی و اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ عادل شاہی حکمرانوں نے بین مذہبی اتحاد کی فضا پیدا کر دی، جس کی وجہ سے سارے جنوبی ہند میں ہندو مسلم اتحاد کا ماحول پیدا ہو گیا۔ بادشاہ خود علم دوست تھے اور اپنے درباروں میں عالم و فاضل افراد کو اعلیٰ عہدے دیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں موسیقی اور عمارت سازی سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے اپنے دور میں شاہی محلات، گنبد، مساجد، خانقاہیں، مسافر خانے اور جامع مسجد کی عمارتیں تعمیر کی۔ فن موسیقی پر ابراہیم عادل شاہ ثانی کی کتاب نورس نامہ اور موسیقاروں کی رہائش کے لیے ایک نئے شہر کو وسا کر اس کے انتظامات پر توجہ دینا بذات خود کسی کارنامے سے کم نہیں۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ ثانی شاہی کی عوامی دلچسپیوں اور مقامی باشندوں سے ان کی قربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شناخت برقرار رکھنے کے لیے عوام الناس کی بہبود اور ان کے مختلف تہواروں کو بھی عزت بخشی۔ شاہی کے دربار سے نصرتی کو ملک الشعراء کا اعزاز حاصل ہوا۔ خود شاہی نے غزل، مرثیہ، رباعی اور قصیدے کی شاعری کے معیار اور وقار کو بلند کیا۔ اس نے شعری اصناف کے انتخاب کے معاملے میں فارسی زبان کو اہمیت نہیں دی، بلکہ ایک نئی دکنی زبان کو اظہار کا وسیلہ بنایا۔ اس طرح عادل شاہی سلطنت کے تمام بادشاہوں نے مذہب، ادب اور ثقافت ہی نہیں بلکہ عوامی میل جول کی ایک ایسی روایت کی ترویج کی جس سے قومی یکجہتی اور قومی یگانگت کے جذبات پر مہمیز کا کام کیا۔ عادل شاہی سلطنت کے دور میں تعمیر شدہ گول گنبد، جامع مسجد اور ابراہیم روضہ ہی نہیں بلکہ اس دور کی شہر پناہ اور دروازی کی تاریخی حیثیت مسلم ہے۔ عادل شاہی دور کے سلاطین کی غزل کا انداز۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے بیک وقت انتظام سلطنت اور شاعری ہی نہیں بلکہ انسان دوستی کی طرف خصوصی توجہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ بیجاپور کی حکمرانی کے دوران 8 بادشاہوں نے سارے علاقے کی زبان کنڑی ہونے کے باوجود
دکنی زبان کو فروغ دینے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اس دور میں شاعروں کو بطور نمونہ کسی نہ کسی مثال کی ضرورت تھی، چنانچہ انہوں نے فارسی شاعری کے اصناف کو وسیلہ اظہار بنایا اور کم سے کم وقت میں انہیں بلندیوں تک پہنچا دیا۔ دکنی شاعری میں غزل تو فارسی سے مستعار ہے، لیکن دکنی لسانی و ثقافتی آب و رنگ نے دو آتشہ کا کام کیا، جس کے باعث تنوع پیدا ہوا اور شاعری کی طرف عوام الناس بھی رجوع ہونے لگے۔ اس کے دور کو سنہری دور اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے فارسی کی مصنفی صنف کو بجائے قصہ کہانی اور بعض و نصیحت کی باتوں کو بیان کرنے کے موسیقی کے فن کے اظہار کے لیے استعمال کیا۔ نورس نامہ میں ابراہیم عادل شاہ ثانی نے فارسی سے مصنفی کا فارم تو اخذ کیا، لیکن روایتی موضوع کو اہمیت نہیں دی۔ یہ کارنامہ اس کی زندگی کی یادگار ہی نہیں بلکہ تمام تر دکنی تاریخ میں یادگار کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح عادل شاہی سلطنت کے دوسرے اہم بادشاہ علی عادل شاہ ثانی نے غزل کی صنف کو عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ اسی لیے علی عادل شاہ شاہی کی شاعری کو اس کے تنوع کی مناسبت سے آج بھی اردو شاعری میں اہم مقام دیا جاتا ہے۔ ان حکمرانوں نے زبان کو فروغ دیا اور دکنی شاعری کی ترقی میں خود بھی پیش رہے۔ عادل شاہی دور کے کئی شاعروں نے غزل کی طرف توجہ دی۔ ایک ایسے دور میں وہ غزل کی طرف متوجہ ہوئے تھے جب مصنفی کی صنف تمام دماغوں پر حاوی تھی اور شاہی حکمرانوں اور عوام الناس میں بھی وہ بے حد مقبول تھی۔ جیسے ابراہیم عادل شاہ ثانی کو صرف مثنوی نگار شاعر کا درجہ حاصل ہے۔ مختلف تاریخوں میں ابراہیم عادل شاہ کی مثنوی کے علاوہ غزل اور قصیدے لکھنے کی تفصیلات بھی ملتی ہیں، لیکن اس کی مذکورہ مثنوی کے علاوہ دوسری اصناف کے نمونے تاحال پردہ خفا میں ہیں۔ علی عادل شاہ شاہی نے قصیدے اور مرثیے کو عروج تک پہنچایا۔ اس کی بعض غزلیات اور ریختی کی مثالیں دستیاب ہیں۔ اس کے کلام کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو: بولے جہاں کے پارکھی ہم نہ آوے بولنا، تم نہ سہانا بولنا، اے شاہ بحر و بر کہو۔ مرجان میں صافی نہیں، یاقوت میں صافی، جس ذات میں صافی اچھے، اس ذات اچھے کو بہتر کہو۔ یاقوت اور مرجان کی شاہی لکھیا ساری غزل سن کر جگت کے شاعراں اس شعر کو افسر کہو۔ علی عادل شاہ شاہی کی ریختی کی مثال ملاحظہ ہو: مجھ نین کے نگر میں لالن وطن کیے جب، تب انجمن کے لوگاں خلوت اسے کہتے ہیں۔ گلہور گلاب میں آنے نہیں کچھ فرق ازل تے، کیوں پیوں سو مل رہی ہوں الفت اسے کہتے ہیں۔ رو رو رسن کری میں شاہی کا ناؤں لینے، پھر وہ ناؤں لینا راحت اسے کہتے ہیں۔ غرض عادل شاہی دور کے دونوں بادشاہوں یعنی علی عادل شاہ شاہی اور اس سے قبل ابراہیم عادل شاہ ثانی کی شاعری کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابراہیم عادل شاہ نے موسیقی کے تال و سر کو مثنوی کے روپ میں پیش کیا، لیکن علی عادل شاہ شاہی نے غزلوں کے علاوہ ریختی کی صنف کو بھی آزمایا۔ اردو شاعری میں وہی اس کا بنیاد ساز بھی ہے۔ اس کے مجموعہ کلام کلیات شاہی میں مثنوی کو چھوڑ کر دوسری اصناف شعری کی جن مثالوں سے سابقہ پڑتا ہے ان میں زبان قدرے صاف، متاثر کن اور روا ہے۔ اس کے مرثیے اس کے دل کی آوازیں ہیں جن میں جذباتی رنگ گہرا ہے۔
عادل شاہی سلاطین کی مرثیہ نگاری۔ عادل شاہی دور کے شعراء کو واقعات کربلا کے بیان سے خاص دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے اس دور کے مرثیے کی صنف کو فروغ حاصل ہوا۔ علی عادل شاہی نے مرثیے کی صنف کو پوری فنی خصوصیات کے ساتھ پیش کیا۔ اس کے شعری مجموعے میں قصائد، غزل، ریختی کے علاوہ مرثیے بھی موجود ہیں۔ شاہی نے حمد و مناجات کے علاوہ نادیہ قصیدے اور قصیدے چہار در چہار بھی لکھے۔ علی عادل شاہی کے مرثیے کے چند اشعار پیش ہیں۔ لوگ مل یوں غم کیے، سب عیش کوں برہم کیے، شاہی نین پرنم کیے، تجھ غم سو رویا رویا امام، تجھ فراقوں سور یوں دستہ، اندھیرا یا حسین، قرۃ العین نبی کا تھا پیارا یا حسین، فاطمہ اور مرتضیٰ کا تھا جگر گوشہ سہی، اور مبارک تجھ بدن سو نور سارا یا حسین۔ عادل شاہی دور میں بہت سے شعراء نے مرثیے لکھے۔ شاہی سرپرستی کی وجہ سے مرثیہ بھی ایک مقبول ترین صنف کے طور پر اس دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان مراثی میں عموماً غزل کی حیث ہی کو استعمال کیا گیا۔ بند مرثیے کی وہ روایت جس نے شمالی ہند میں فروغ پایا اور انیس و دبیر کے عہد میں جس نے ایک مضبوط روایت کا درجہ اختیار کر لیا، دکن میں وہ محفوظ ہے۔ اس دور کے مراثی کا مطالعہ بھی اس بنیاد پر کرنا چاہیے کہ اس دور میں مرثیہ نما نظموں کا رواج تھا اور اسے خواص و عوام دونوں میں مقبولیت حاصل تھی۔ اسی باعث تقریباً ہر شاعر نے رسائی شاعری کی طرف توجہ دی۔ اس دور میں عادل شاہی اور مرزا کے مراثی ایک اعلیٰ مقام کے حامل ہیں، جن کے بارے میں جمیل جالیبی لکھتے ہیں، شاہی اور مرزا کے مرثیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ان مرثیوں کے سلسلے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ زیادہ تر گانے کے لیے لکھے گئے ہیں، اس لیے ان میں غنائی رنگ گہرا ہے۔ شاہی نے اپنے مرثیے مخصوص راگ راگنیوں کے مطابق تحریر کیے ہیں اور ہر مرثیے کے ساتھ ان راگ راگنیوں کے نام دیے ہیں جن میں ان کو پڑھ کر سنایا جانا چاہیے۔ ان مرثیوں میں قصہ پن کے بجائے غنائی رنگ غالب ہے۔ موضوع کے اعتبار سے انہیں مرثیہ کہا جا سکتا ہے، لیکن مزاج و حیت کے اعتبار سے یہ گیت کے ذیل میں آتے ہیں۔ عادل شاہی سلاطین کی قصیدہ گوئی۔ عادل شاہی دور کے 8 بادشاہوں نے بیجاپور پر حکمرانی کی، جن میں سے بیشتر شاعر تھے، لیکن دکنی میں شاعری کرنے والے ابراہیم عادل شاہ ثانی اور علی عادل شاہ شاہی کو ہی امتیازی مقام حاصل ہے۔ ان دونوں نے فارسی سے اختیار کردہ بیشتر شعری اصناف کی نمائندگی کی۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی نے صرف مثنوی کے ذریعے دکنی میں نام کمایا، جبکہ علی عادل شاہ شاہی نے مثنوی کو چھوڑ کر دوسری شعری اصناف میں اظہار خیال کیا۔ اس نے غزل گوئی، مرثیہ نگاری اور ریختہ گوئی کے علاوہ قصیدہ نگاری کو بھی خصوصی درجہ دیا اور قصیدے کی صنف کو ایک اعتبار کا مقام عطا کیا۔ اس کے قصائد کی زبان میں جوش و خروش، شان و شکوہ اور دکنی و عربی فارسی الفاظ کا متوازن امتزاج ملتا ہے۔ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بھی قصیدے لکھے اور عادل شاہی دور کے باغات اور حوضوں کے بارے میں بھی قصیدے لکھے۔ عادل شاہ شاہی نے قصیدے کی صنف کو فارسی معیار کے مطابق ترقی دی۔ اسی لیے عادل شاہی سلاطین کے دور میں شاہی کے قصائد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان قصائد کا مطالعہ بھی اس دور کے قصائد کے فن اور زبان کے تناظر میں کرنا چاہیے، کیونکہ ان قصائد میں
فارسی قصیدے کے اجزائے ترکیبی کے مطابق عمل نہیں کیا گیا ہے۔ عموماً یہ قصائد انعام و اکرام کے غرض سے بھی نہیں لکھے گئے۔ عادل شاہی سلاطین کی ریختہ گوئی، ریختھی کے نامور دکنی شاعر کی حیثیت سے علی عادل شاہ ہاشمی کو بلند مقام حاصل ہے۔ اس کے دیوان ریختھی کی اپنی انفرادیت ہے۔ فارسی شعری اصناف کی تقلید کرتے ہوئے عادل شاہی سلاطین نے مصنوعی نگاری کے علاوہ ریختھی گوئی کی طرف بھی توجہ دی۔ مرزا اس دور کا دوسرا اہم ریختھی گو شاعر ہے۔ ہاشمی کی ریختھی گوئی کا مقابلہ کوئی اور شاعر نہیں کر سکتا۔ علی عادل شاہ شاہی کی ریختھی گوئی کی اپنی انفرادیت ہے۔ علی عادل شاہ شاہی نے غزل کی حیت میں ہی نہیں بلکہ مخمس کے طرز میں بھی ریختھی کو فروغ دیا۔ بیجاپور کے بادشاہوں میں علی عادل شاہ شاہی کو اس وجہ سے امتیازی مقام حاصل ہے کہ اس نے شاعری کی بیشتر اصناف جیسے غزل، مرثیہ، قصیدہ، رباعی اور ریختھی کو بھرپور نمائندگی دی۔ وہ قادر الکلام تھا اور جس صنف میں اس نے طب آزمائی کی اس میں اس کے انفرادی جوہر کا نقش بھی آشکار ہے۔ مرزا کے مقابلے میں شاہی زیادہ پرگو اور قادر الکلام ہے۔ اس کی قادر الکلامی ہر صنف میں نظر آتی ہے۔ بادشاہ وقت ہونے کے ناطے اس کی ریختھی اکثر اخلاقی حدود سے برا بھی ہو جاتی ہے۔ گیتوں میں ادا ہونے والی تمام لفظیات سے یہ آراستہ ہیں۔ وہ اپنی ریختھی میں جس طرح منہ پھٹ اور شوخ نظر آتا ہے یہی حال اس کی غزل کا بھی ہے۔ جمیل جالبی نے درست کہا ہے کہ اس کی شاعری میں ایک جشن، ایک طرب اور ایک سرمستی کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ بسنت، بہار، موتی ہیرے، سونا چاندی، رنگ، ساز، شراب و ساقی، محبوب و وصل کے کنائے شاعری کے فضا میں خوشی کا رنگ بھرتے ہیں۔ یہ شاہی کا مزاج اور اس کی خاندانی روایت کا حصہ ہے۔ اس کے دادا جگت گرو نے کہا تھا کہ اس دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک تنبورہ اور دوسری خوبصورت عورت۔ یہی طرز عمل شاہی کی زندگی میں رنگ بکھیرتا ہے۔ وہ بھی حسن پرست، رند مشرب، موسیقی کا دلدادہ، زیبائش و آرائش کا پرستار، شراب اور عورت کا رسیہ ہے۔ یہی مئے اور معشوق اس کی شاعری میں جشن اور طرب کا احساس جگاتے ہیں، جو اس کی زندگی کی طرح اس کے رمز و کنایہ، اس کی تلمیحات و تشبیہات میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے لیے شعر و سخن کے لیے وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ چونکہ عادل شاہی سلاطین امن پسند اور وسیع المشرب تھے، دوسروں کے جذبات و عقائد کی بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے وہ عوام الناس کے دلوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے۔ معاشی خوشحالی اور سیاسی امن و امان کی وجہ سے یہ سلاطین شعر و سخن کی آبیاری بھی کرتے رہے۔